نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ایمان اور اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا وآمنوا، برادران اسلام، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے۔ ہم اور آپ اس مسلمان ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے۔ اس کا ہمیں شدت سے احساس رہتا ہے کہ ہمیں لوگ مسلمان سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو جب کوئی کافر کہتا ہے تو ہم اسے گالی تصور کرتے ہیں، اس پر چڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان انسان جس لفظ سے پکارا جاتا ہے، اس میں اگر ماہر نہیں ہوتا تو الگ سے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور نہ اسے دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا پکا مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم نہیں جانیں گے کہ اسلام کیا ہے، اس وقت تک اس پر عمل کیسے کریں گے۔ ایک موٹی سی بات ہے جسے مثالوں سے سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، پھر بھی اس کی وضاحت کے لیے یوں سمجھے کہ ایک آدمی درس و تدریس کا کام کرنا چاہتا تو اس کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ کون مضمون کیسے پڑھایا جاتا ہے، کون مسئلہ کیسے سمجھایا جاتا ہے، کون نظریہ کیسے دماغوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ جس طرح کسی مضمون، کسی مسئلہ اور کسی نظریات کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے خود جانا جائے اور دوسروں کے بتانے کے طریقے میں معلومات حاصل کی جائے، اسی طرح ایک مسلمان کے ضروری ہے کہ وہ خود جانے کہ اسلام کیا ہے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی جاننا ہے کہ اس پر خود کیسے عمل کیا جائے اور وہ دوسروں سے کیسے کرایا جائے۔ دراصل ایمان و اسلام کے قصر کی پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ عمارت کیسے تعمیر ہو۔ اسلام جہالت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ تاکید کی ہے کہ علم حاصل کرو۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، مسلم کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، کون ہے مشرک اور فاسق کون۔ اگر آپ نے ان باتوں کا علم حاصل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ آپ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ کے نیک بندے، یہ خوب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں ارشاد الہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، یہ قرآن پاک میں ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، پوری کر دی، اور وہ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اللہ نے۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ مہر لگا دے رہے کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اب مکمل سمجھ رہے ہیں نا، اب جب مکمل ہو گیا تو اب نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے نہ اسے گھٹانا ہے نہ اسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ مکمل قرآن کے اندر دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نعمت بنایا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نعمت بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھرانے میں پیدا کیا، اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا، ایسا ماحول عنایت فرمایا، ایسے لوگ دیے جنہوں نے ہمیں آنکھیں کھولتے ہی دین اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ آپ ذرا تصور فرمائیں کہ آپ کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو جاتے تو ہو سکتا ہے کہ ماحول کے اثرات آپ کو تاریکی سے نہ نکلنے دیتے، اور آپ کچھ اور ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی مذہب سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا۔ مسلم اور کافر کا فرق عام طور پر ہونا یہی ہے کہ مسلم کے گھر بچے حروف عام میں مسلمان ہی کہلاتے ہیں، اور کافر گھرانے کے بچے اپنے والدین کے ہم مذہب سمجھے جاتے ہیں۔ بلا شبہ بچہ جب تک بچہ رہتا ہے اسے یہی سمجھا جانا چاہیے، لیکن جب وہ سن بلوغ تک پہنچ جاتا ہے، جب اسے بھلے اور برے کی تمیز کرنے کا وقت آتا ہے، جب وہ ہر چیز کو اس لیے اپناتا ہے کہ وہ اس کے لیے پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ، اس وقت مسلم اور کافر کا فرق بالکل نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ جاننے کا اصل وقت وہی ہے کہ مسلم رہنے میں کیا فوائد ہے اور کافر رہنے میں کیا نقصانات ہیں، مسلمان رہنے میں کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کافر رہنے پر کیا۔ یوں تو دیکھنے میں وہ دونوں کھاتے کماتے ہیں، دونوں شادی بیاہ کرتے ہیں، دونوں سوتے جاگتے ہیں، دونوں بولتے چالتے ہیں، وہ دونوں چلتے پھرتے، ہنستے اور روتے ہیں۔ آخر وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان سے خدا راضی ہوتا ہے اور کافر سے ناخوش؟ مسلمان جنت کا مستحق ہوتا ہے، کافر جہنم کا، حالانکہ دونوں کا خالق و مالک اللہ ہے، دونوں کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی بنائی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو دونوں اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو دونوں کے کھیت سیراب ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو دونوں لیتے ہیں، زمین اپنے خزانے ان میں سے کسی کو دینے سے نہیں رکتی، دونوں اپنی اپنی محنت کے مطابق دنیا کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سورج چمکے تو صرف مومن پر چاند نکلے تو چاندنی صرف مومن کے آنگن میں پہنچے، یا بارش ہو تو صرف مسلمانوں کے کھیت ہی میں بوندیں گریں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، دونوں میں اتنا فرق کیسے ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ مسلمان اور کافر کے معنی پر غور کریں، بس بات واضح ہو جائے گی کہ مسلمان
سے خدا کیوں راضی ہو، کافر سے نہیں۔ مسلمان یا مسلم کے معنی ہے اطاعت گزار، سر جھکا دینے والا، اور کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے خالق کی بات دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے اور اس پر چل کر دکھائے، اور کافر وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کی بات نہ مانے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ آپ جب اپنے کو مومن کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بات کا کاوش سے پورے یقین و انشراح کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کا اور سارے جہانوں کا خالق صرف اللہ ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، اسی کے زیر نگرانی یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے۔ آپ اس بات پر تیار ہیں کہ اس کی ہر بات مانیں، ہر حکم پر سر جھکا دیں، اس کے بھیجے ہوئے قاصدوں پر یقین کریں اور ان کی باتوں کو سچ سمجھیں، اس پر عمل کرنے میں آج آنا کانی نہ کرے، اپنی خواہشات اور اپنے لغویات کو چھوڑ کر خدا کے بھیجے ہوئے قاصدوں، جنہیں عربی میں نبی و رسول کہا جاتا ہے، کی باتوں پر ایمان لائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا پکا ارادہ کریں۔ اس راہ میں آپ کو چاہے کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، کتنی ہی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے، کتنے ہی مصائب کا شکار ہونا پڑے، مگر آپ اس کو نہ چھوڑیں۔ اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کے دل سے آپ ایمان لے آئیں، بلکہ اس کا کھلے عام اقرار کریں، اس کی صاف صاف گواہی دیں۔ یہ تو ہوا ایمان۔ اس کے بعد اس اقرار و گواہی کے کچھ تقاضے ہیں۔ خدا کی وحدیت، خدا کی حاکمیت، مالکیت کے اقرار کے بعد لازمی طور پر آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی خدا اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزرے۔ بس انہیں اس احکام پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس بات کا اقرار کرتے ہیں، آپ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں، اس کا یقین بھی رکھتے ہیں، اس کو دل سے اقرار کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے زبان سے اقرار کیا اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ کا دل سے اقرار کرنا پوری طرح صحیح نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے آپ اپنے ماحول، اقربا و احباب کے دباؤ میں اس ایک خدا کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے خدا کی اطاعت نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں، مگر جب آپ کسی قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں رکوع اور سجدہ کرنے لگتے ہیں، تو آپ کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دراصل آپ کا عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا زبانی اقرار کہاں تک آپ کے دل کی آواز ہے۔ موٹی سی بات ہے کہ انسان سے جب کہا جائے کہ سانپ سانپ، تو اگر اس کے دل میں سانپ کا خوف ہے تو اس سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا، اور اگر کسی انسان کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز زہر ہے، اسے کھانے کے بعد زندہ رہنا مشکل ہے، انسان کو اگر دل سے اس بات کا یقین ہے کہ زہر کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے،
تو یقیناً زہر نہ کھائے گا۔ یہ تو دنیاوی چیزوں کے نقصانات ہیں، مگر خدا اور اس کے رسول جب یہ کہتے ہیں کہ سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، اور آپ سود بھی کھاتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری یقیناً ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دیں، طاقت رکھتے ہو تو روزہ رکھیں، صلاحیت ہو تو حج کریں۔ آپ کو کوئی نماز سے روکنے والا نہیں، مگر آپ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کے لیے زکوٰۃ تو ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر آپ نہیں کرتے۔ آپ کے روزہ رکھنے سے کسی کو انکار نہیں، مگر بہت سے غیر مسلم بھی اسے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر آپ چھپ چھپ کر غیر مسلم ہوٹلوں میں کھاتے پیتے ہیں، بلکہ آپ کے مسلم ہوٹل بھی کھلے رہتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں، بڑوں چھوٹوں کا خیال کرو، مگر آپ قطع رحمی کرنے میں اپنا بھلا سمجھتے ہیں۔ ایسی حالت میں آپ کے زبانی اقرار کا کیا اختیار ہے؟ میں نے خطبہ میں جو آیت پڑھی ہے، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آئے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اے ایمان کے دعوے داروں، اے مسلمان کہلانے والوں، اے مومن بننے کا اقرار کرنے والوں، تمہارا ایمان جب ہی معتبر ہوگا جبکہ اس کا اقرار صرف زبانی نہ ہو بلکہ دل بھی اس کے ساتھ ہو، عمل بھی اس کے ساتھ ہو۔ عمل سے بھی اس کی گواہی دے۔ زبانی اقرار اس دنیا میں ہو سکتا ہے، کچھ کام آئے، لوگ آپ کو مسلمان سمجھے، مگر جب تک وہ اقرار دل سے نہ ہوگا اور اس کے ثبوت میں آپ کے اعمال گواہی نہ دیں گے، تب تک ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ اپنے کو جب مسلمان کہیں تو خوب سمجھ لیں، آپ کو دل سے کچھ باتوں کا اقرار کرنا ہے اور زبان سے اس کی گواہی دینا ہے اور عمل سے اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ واقعی آپ نے جو زبان سے بات کہی ہے وہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ترک کر دیں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ فرض کیجئے آپ دل سے خدا اور رسول کی اطاعت کو نہیں مانتے تو آپ لاکھ زبان سے اقرار کریں، آپ کا یہ اقرار آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ کا نام منافق رکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ زبان سے اقرار کریں اور دل سے بھی مانیں مگر اس پر عمل نہ کریں تو آپ کا ایمان اس درخت کی طرح ہوگا جس کی صرف جڑ ہوں اور اس کی شاخیں پتیاں سب غائب۔ ایسا پیڑ کتنے دن باقی رہے گا؟ آپ خود ہی سوچیں، جس سے کوئی فیض یاب نہ ہو سکتا، نہ اس کے سائے میں کوئی بیٹھ سکتا، نہ اس کا کوئی پھل کھا سکتا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو عام طور پر ہوتا ہے، کوئی لکڑہارا ایک دن اسے کاٹ کر اٹھا لے جائے گا۔ بہرحال یہی حال ایسے ایمان کا ہوگا جس پر اعمال کی شاخیں ایسے ایمان کا ہوگا جس پر اعمال کی شاخیں اور پتیاں نہیں لگی ہیں۔ ایسے ایمان پر ہر لمحہ تو یہ خطرہ لگا رہے گا کہ کب کوئی غارت گر ایمان آئے اور اسے جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ کھلی بات ہے کہ خدا اس سے خوش ہو رہے گا جو اس کی بات مانے، جو صرف اس کی عبادت کرتے رہیں۔ تو آپ اس کی زمین پر کھائیں، اس کا دیا ہوا روشنی حاصل کریں، اس کے سورج سے
اور اس کے صورت سے اور دوسرے گائیں، دوسرے کی پرستش کا دوسروں کو گائیں اور پرستش دوسروں کی کریں، دوسرے کی بات مانیں، کسی تیسرے کی اس پر خدا کی خوشنودی حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بات مانے وہ مانے، اور کافر اسے کہتے ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کی بات نہ مانے۔ دنیا کی بھی کوئی حکومت اپنے نافرمانوں سے خوش نہیں رہتی، تو بتا دیجئے رب السماوات والارض اپنے نافرمانوں سے اللہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ میرے دینی بھائیوں، میری پہلی گزارش ہے کہ آپ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنے کو اسی سانچے میں ڈالیں جس سے آپ کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ جب اگلے خطبے میں ہم نے بتانے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان کو کن الفاظ میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا ہے اور ان کا مفہوم کیا ہے۔ نیک اعمال بنے، صاحب ایمان بنے، نیک اعمال بنے، صاحب ایمان بنے، ہے مسلمان کو لازم کہ مسلمان بنے۔